بنگلہ دیش میرے سے بعد میں ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے. اس کی ایکسپورٹس آپ دیکھیں $59 بلین کی ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش کی. ہندوستان کی ایکسپورٹ $759 بلین کی ہیں 2022 میں. ہندوستان کے پاس $600 ارب پڑا ہوا ہے, $600 بلین ان دیئر ریزروز. ادھر ہمارا کیا حال ہے؟ $8 بلین ہیں, 7 یا 8 بلین ہیں, وہ بھی ادھر ادھر کے مانگے تانگے کے. بات شروع کرتے ہیں. ہم بڑا رونا دھونا دھوتے ہیں اس پاکستانیز کے یار, ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ملک میں معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے, انمپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, غربت بہت زیادہ ہے, فساد بہت زیادہ پڑا ہوا ہے, بدامنی بہت زیادہ ہے, اور چونکہ لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, آؤٹ آف بالکل انپریسیڈنٹڈ مہنگائی ہو گئی ہے اس ملک کے اندر, تو لوگوں کے لیے مینیج کرنا بڑا مشکل ہو گیا, جس کی وجہ سے جرائم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جو کہ وچ از ویری مچ اوبیس. لیکن یار ہم جو ہے نا اس کے پیچھے وجوہات کیا, ہم ان کے اوپر کبھی غور نہیں کرتے. ہر بندہ آتا ہے, تقریر کرتا ہے اور تقریر کر کے چلا جاتا ہے. حکومت والے آتے ہیں, حکومت میں اپنا ٹائم گزار کے نکل جاتے ہیں, لیکن اس پہ اوپر کام نہیں کرتے. ایجوکیشن از دا بینچ مارک. کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی سیگمنٹ کو, کسی بھی ایریا میں آپ نے ترقی کرنی ہے نا, تو آپ کو اپنی ایجوکیشن پہ کام کرنا ہوتا ہے. ایجوکیشن سب سے اہم ہے. جتنی قومیں دنیا میں جنہوں نے ترقی کی ہے نا, انہوں نے ایجوکیشن پہ ترقی کی ہے. آپ کوئی ملک اٹھا لیں جہاں پہ جہالت کی بنیاد پہ ترقی ہوئی ہو. ترقی ہمیشہ ایجوکیشن کی بنیاد پہ آتی ہے, اور ایجوکیشن بھی کون سی؟ پرپسفل ایجوکیشن, جس کا کوئی مقصد ہو, جو انسان کو انسان بنائے, اس کو سویلٹی سکھائے, اس کو سوچنا سکھائے, اس کو ریزننگ کرنا سکھائے, اس کو چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا سکھائے. وہ والی ایجوکیشن نہیں جو طوطے پیدا کرے, جو رٹے لگوائے اور لوگوں کو, اور اچھے شہری نہیں بلکہ طوطے پیدا کریں. وہ طوطے جو کہ بس رٹے لگا کے آئے ہوں آگے, اور جو یاد کیا ہو وہی سناتے جائیں. تو پرپسفل ایجوکیشن کی بہت شدید کمی ہے ہمارے ملک کے اندر. نہ صرف اردو میڈیم, انگلش میڈیم اور مدرسوں میں, بلکہ ہر جگہ آپ کو فقدان نظر آتا ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ ایویلیویٹ نہیں کر سکتے, کرٹیکلی چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے, ان میں برداشت کی کمی ہے. اگلی نسل جو آ رہی ہے اس میں برداشت کی بڑی کمی ہے. اور اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یار ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے اس میں ہم 161 نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 191. ہیومن کیپٹل انڈیکس میں ہمارا سکور 0.41 ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سہارن افریقن کنٹریز سے ہی کی رینج کے اندر آتے ہیں, اور وہی ہم سے نیچے, باقی سب ہم سے اوپر ہیں. دنیا میں صرف 14 ملک ہیں جو کہ ایجوکیشن میں ہم سے کم پیسے لگاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ٹوٹل اپنے جی ڈی پی کا لیس دین 2% ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ اوپر لگاتے ہیں, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار اس ملک میں لٹریسی ریٹ اوپر جائے گا؟ 59% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے, اور اس میں بھی وہ لوگ شامل ہیں جو کہ صرف اپنا نام لکھنا جانتے ہیں. آپ عورتوں کی ایجوکیشن کی بات کر لیں, آپ کی جو 15 سے 25 سال کی عمر کی عورتیں ہیں اس ملک کے اندر, جو لڑکیاں عورتیں جو بھی آپ ان کو کہہ لیں, ان میں ال لٹریسی جو ہے وہ 50% ہے. جو رورل پاکستان ہے اس کے اندر اپنا ال لٹریٹ کلاس جو ہے, جو کہ غیر تعلیم یافتہ کلاس جو ہے وہ 50% ہے. لائک 40% عورتیں جو ہیں, 40% عورتیں ہمارے دیہات میں ان پڑھ ہیں. تو جب آپ ان پڑھ عورتیں پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ کے بچے کیسے تعلیم یافتہ ہوں گے؟ کیونکہ ان پڑھ عورت کا امپیکٹ بہت آگے تک جاتا ہے. اٹ گوز اے لانگ وے, کیونکہ اس نے آگے جنریشنز کی پرورش کرنی ہوتی ہے. اور ایک ان پڑھ عورت ایک جنریشن کی پرورش کیسے کرے گی, اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرے گی؟ جو چیز اس نے خود نہیں کی, جو اس نے خود نہیں پڑھا, وہ اپنے بچوں کو کیسے کہے گی کہ تم پڑھو؟ آپ جینڈر ڈسپیرٹی دیکھیں ورک پلیس پہ, 80% لوگ ہمارے مرد ہیں, صرف 20% عورتیں ہیں. جینڈر ڈسپیرٹی کا اندازہ لگائیں. یونیورسٹیز میں لڑکیاں ہیں لیکن ورک پلیس پہ آپ کو نظر نہیں آتی. کیا ہوتا ہے, شادی کے بعد باورچی خانوں میں لگ جاتی ہیں. تو بھائی جب آپ نے پڑھ کے کام نہیں کرنا تھا, کنٹریبیوٹ نہیں کرنا تھا, تو آپ نے پڑھائی کس لیے کی؟ آپ نے ایک سیٹ جس کے اوپر کوئی میرٹ پہ آ سکتا تھا وہ کیوں آکیوپائی کر کے کسی کو اس کا حق نہیں لینے دیا؟ اگر آپ نے آخر میں جا کر یہی کرنا تھا, باورچی خانہ ہی چلانا تھا. یہ 2 ہاتھ ہیں آپ کے, میں ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہوں تو میں صرف ایک ہاتھ کے ساتھ کیسے فنکشن کروں گا؟ تو عورتوں کو باورچی خانوں تک اور گھروں تک محدود رکھنا جو ہے وہ تو اب اپنی اکانومی کا سمجھے آدھا حصہ کاٹ کے پھینک رہے ہیں. اینڈ ویمن آر 50% آف یور پاپولیشن. تو واٹس گوئنگ آن ان دس کنٹری یار؟ پھر ہم روتے ہیں کہ یار ملک میں بدامنی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے. بھائی کیوں آئے گا مجھے بتائیں. سعودی عرب, ہم کہتے ہیں جی سعودی عرب یہاں پہ آ جائے.
سعودی عرب یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئے. پاکستان ہے, اس کے ساتھ ہندوستان ہے, اس کے ساتھ بنگلہ دیش ہے. سعودی عرب یہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں لے کر آئے گا, یا کوئی بھی انویسٹر یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کر آئے گا بھی تو کیوں لے کر آئے گا, جب آپ کے ملک میں لٹریسی کا اور سکلڈ لیبر کا یہ حال ہے. ہم سکلڈ لیبر میں بہت نیچے ہیں, انڈیکس میں ہم کہیں جا کے باٹم میں آتے ہیں. تو اگر میں انویسٹر ہوں تو میں پاکستان میں انویسٹ کیوں کروں گا, ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ہر 2.5-3 سال کے بعد حکومت گر جاتی ہے, اس کے بعد پولیٹیکل انسرٹینٹی آ جاتی ہے. ملک میں کبھی فلاں جگہ دھماکے ہو رہے ہیں, کبھی فلاں جگہ مر رہے ہیں, کبھی فلاں بندہ سر اٹھا رہا ہے حکومت کے خلاف, کبھی فلاں بندہ, اور کوئی روک ٹوک, کوئی محاسبہ, امپیچمنٹ, اکاؤنٹیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے. ہر بندہ لگا ہوا ہے, ہر پارٹی اپنی زور پہ لگی ہوئی ہے. بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے, اس کی ایکسپورٹس آپ دیکھیں, $59 بلین کی ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش کی. ہندوستان کی ایکسپورٹ $759 بلین کی ہیں 2022 میں. ہندوستان کے پاس $600 ارب پڑا ہوا ہے, $600 بلین ان دیئر ریزروز. ادھر ہمارا کیا حال ہے, $8 بلین ہیں, 7 یا 8 بلین ہیں, وہ بھی ادھر ادھر کے مانگے تانگے کے. ایکسپورٹس ہماری آج تک $30 ارب یعنی $30 بلین تک بھی نہیں جا سکی. تو پھر کوئی یہاں پہ کیوں انویسٹ کرے گا, جب اس کو پتہ ہے کہ یار اس ملک سے تو ریٹرن ملنا ہی بڑا مشکل ہے. میں پیسہ لگاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے نا کہ مجھے پیسے میرے واپس ملیں پروفٹ کے ساتھ. تو جب میں اربوں ڈالر لگا رہا ہوں اور اس ملک میں پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, اس ملک میں بدامنی ہے, لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, گورننس کے مسائل ہیں, کرپشن کے مسائل ہیں, تو میں کیوں اپنا پیسہ اس ملک میں لگاؤں گا. تو سعودی عربیہ ہیز گاٹ آل دا ریزنس ٹو اگنور پاکستان رائٹ ناؤ, کیونکہ ہمارے پاس کچھ آفر کرنے کے لیے ہے ہی نہیں سوائے ایک انسرٹینٹی کے, سوائے ایک کیوس کے. تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ صرف جذبوں سے کام نہیں چلے گا. جذبہ مذبہ کچھ نہیں ہوتا, آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, پھر جا کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ادروائز نعرے وغیرہ لگانے سے کچھ کہیں پہ بھی بہتری آج تک نہیں آئی. آپ تاریخ پڑھ لیں. آج کا ویلاگ یہیں تک کا تھا. اپنا خیال رکھیں. بہت ٹیک کیئر. بائے بائے.